الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، آج کی نشست میں ہم تذکرہ کریں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، یعنی کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے سے روزے کے اوپر کوئی اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا، یعنی روزہ باقی رہتا ہے۔ تو ان میں بنیادی طور پر 3 ایسے کام ہیں کہ جو روزے کو توڑنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کھانا، دوسرا ہے پینا، اور تیسرا ہم بستری کرنا۔ کھانا اور پینا جب جان بوجھ کر ہو تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر غلطی سے ہو تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کھانا پینا بھول کر ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کھانا پینا جان بوجھ کر، اس کا تو مطلب ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن غلطی سے کھانا اور پینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مثلا مغرب کے ٹائم پہ ایک بندے نے پانی پیا اور اس نے یہ سوچا کہ شاید کہ افطار کا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پھر اذان ہو گئی۔ اس کو پتہ چلا کہ افطار کا ٹائم نہیں ہوا تھا، میں نے ٹائم سے پہلے کھا لیا ہے یا پی لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ غلطی کی مثال ہے۔ اور ایسے ہی مثلاً کوئی بندہ وضو کر رہا تھا اور اس نے منہ میں پانی ڈالا اور ایسی کلی کر دی کہ منہ بھر کر کلی کی اور پانی اندر چلا گیا، یا غسل کر رہا تھا، اس نے کلی کی اور پانی اندر چلا گیا، تو اس غلطی کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ہے روزے کے ٹوٹنے کی 2 صورتیں۔ اور اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن وہ بھول گیا، اس کو یاد نہیں رہا، چاہے وہ کھانا کھا لے، پیٹ بھر کر کھا لے، یا پانی پی لے، کچھ بھی پی لیتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ بندہ جو بھول کر کھا پی رہا ہے تو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے اس کی۔ تو بہرحال ایک تو یعنی ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور دوسری جو تیسری چیز ہے وہ ہے ہم بستری۔ ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنا غیر فطری طریقے سے اپنا انزال کرتا ہے، جس کو مشت زنی کہتے ہیں، تو ایسا کام کرنے سے، اس برے کام کے کرنے سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ روزہ توڑنے والی یہ چند بنیادی چیزیں ہیں۔ اب اس میں خاص طور پر ایک چیز جو سگریٹ کا پینا ہے، نسوار کا استعمال ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ کام کہ جن کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک زیادہ تر جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے، الٹی، یعنی قے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ لیکن قے کی وجہ سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے، اس میں 2 شرائط ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ جو الٹی ہے، جو قے ہے، وہ منہ بھر کر آئے، یعنی منہ بھر کر کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر وہ تیزی سے باہر آئے اور اتنی زیادہ ہو کہ اس کو منہ میں روکنا ناممکن ہو۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں سے کچھ واپس بھی نگل لیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس کو قے ہوئی لیکن بہت ہی معمولی سی تھی یا زیادہ تھی، لیکن اس نے واپس اس کو نہیں کھینچا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جان بوجھ کر قے کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن بہرحال جان بوجھ کر تو خیر قے کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو دوسری چیز ہے کہ روزے کے دوران اگر منہ میں مثلا اس نے مسواک کیا اور منہ سے خون نکل آیا، یا جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلتا ہے، تو بلڈ کے نکلنے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے اس نے مسواک کیا اور منہ میں خون نکلا اور خون اس نے اندر نگلا نہیں ہے اور اس نے تھوک دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور روزے کو نہ توڑنے والی چیزوں میں سے اور جو عوام کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے، جیسے تیل کا استعمال کرنا، سر پہ اگر مساج کیا ہے تیل کا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر سرما لگا لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یعنی اس میں کوئی ڈراپ جیسے کوئی دوائی وغیرہ ڈالی ہے، اگر اس کا اثر اندر چلا جائے تو بہت سارے حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی روزے کو توڑنے والی چیز ہے۔ ایسے ہی ناک کے اندر ڈراپ ڈالا اور وہ بھی اندر کی طرف چلا گیا ہے، تو بھی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور ایسے ہی کان جو ہے یہ ایک ایسا راستہ جس کان میں اگر کوئی ڈراپ ڈالا ہے تو اس کے ذریعے سے یا کان کے ذریعے سے پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس میں دونوں طرح کے اقوال ہیں۔ جو پہلے فقہا اور علماء تھے انہوں نے تو یہی لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور ان کی جو تحقیق تھی وہ یہ تھی کہ شاید کان کا جو لنک ہے یہ اندر دماغ کے ساتھ ہے، کہ یعنی اگر کان میں کوئی چیز جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹ دماغ کی طرف چلی جاتی ہے، معدے کی طرف وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو لیکن نئی تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ اب کان جو ہے اس میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ معدے میں یا دماغ میں نہیں جاتی، تو اس لیے زیادہ بعض ہمارے جو علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کان میں ڈراپ ڈالا جائے، کان میں کوئی دوائی ڈالی جائے یا کان کے ذریعے سے پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بہت سارے علماء وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بہرحال اگر جو ہے کسی نے دوائی ڈال بھی دی ہے تو چونکہ دوسری طرف بھی علماء ہیں، فقہا ہیں، ان کی بڑی تحقیق ہے، تو اس لیے اس کا روزہ بہرحال نہیں ٹوٹتا ہے اس سے۔ تو یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو روزے کو توڑنے والی ہیں۔ بعض ایسے کام ہیں کہ جو عام طور پہ عوام میں مشہور ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی غسل کرنا، یعنی کوئی اگر سو رہا تھا اس کو احتلام ہو گیا تو احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، پھر اس کے بعد غسل کرنا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ویسے اگر کوئی مثلا اس کو زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور وہ جا کر بندہ نہا لیتا ہے تو ویسے نہانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور جو باقی رہی ایک دو چیزیں اور بھی ہیں کہ جو روزے کے متعلق لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، وہ ہے ودی اور مزی کا مسئلہ۔ یعنی جیسے ایک بندہ اپنی وائف کے پاس، اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہے، اس کے ساتھ بوس و کنار کر رہا تھا، اس نے اس کو بوسہ دیا تو خیر اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ اگر اس نے اپنی بیوی کو بوسہ دیا اور پھر اس کے بعد اس کے مادہ منویہ جو ہے وہ خارج ہو گیا، جس کو کہتے ہیں مزی، یعنی وہ لذت کی وجہ سے ایک لیس دار مادہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اگر وہ نکلا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب اس نے اپنی بیگم سے ہم بستری کی ہو، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور بس اوقات لوگ ایسے ہیں کہ مثلا روزہ رکھنا شروع کیا، جسم میں تھوڑا گرمی بڑھ گئی اور بس اوقات پیشاب کرنے کے ذریعے سے بھی منی خارج ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ چند کی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے حدیث قدسی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور بعض جو احادیث مبارکہ میں حضرات نے فرمایا، اس کو یوں بھی پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اللہ فرماتے ہیں میں اس کا بدلہ ہوں۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا مبارک عمل ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں بنیادی چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو فاسد کرتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو فاسد نہیں کرتی۔ اللہ